بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیختار البصریون اعمال الثانی والکوفیون الاول، فإن عملت الثانی أضمرت الفاعل في الأول، وحذفت المفعول على وفق ظاہر دون الحذف خلافا للکسائی، وجاز خلافا للفراء، وحذفت المفعول إن استغني عنه وإلا أظهرت۔ فإن عملت الثانی أضمرت الفاعل في الأول۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ پچھلے سبق کے آخر میں یہ ذکر ہوا تھا کہ بصریوں اور کوفیوں دونوں کے نزدیک دونوں فعلوں کو عمل دینا جائز ہے۔ فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز ہے، فعل اول کو عمل دینا بھی جائز ہے۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ زیادہ بہتر کون سے فعل کو عمل دینا ہے۔ تو اس اختلاف میں بصریوں کا قول یہ ہے کہ دوسرے فعل کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے، اور کوفیوں کا قول یہ ہے کہ پہلے فعل کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات ذکر ہو گئی تھی۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فإن عملت الثانی، چونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مختار مذہب بصری والا ہے، تو پہلے اس مذہب کے حساب سے تفصیل بیان کریں گے، پھر کوفیوں والے مذہب کے حساب سے تفصیل بیان کریں گے، پھر کوفیوں نے اپنے مذہب کے مختار ہونے پر جو دلیل دی ہے اس کو ذکر کر کے پھر اس کا رد کریں گے، اور یوں تنازع فعلان کی جو بحث ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو عمل دیں تو فعل اول دو حال سے خالی نہیں۔ فإن عملت الثانی، اگر آپ فعل ثانی کو عمل دیں تو فعل اول دو حال سے خالی نہیں، یا تو فاعل کا تقاضا کرے گا یا مفعول کا تقاضا کرے گا۔ فاعل کا تقاضا کرنے والی جیسے پیچھے مثالوں میں دو صورتیں گزری تھی، پہلی صورت اور تیسری صورت، ضربنی و اکرمنی زیدن، یہ دوسرا فعل اکرمنی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اور ضربنی و اکرم تو زیدن، تو اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، ضربہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، دونوں مثالوں کے اندر، تو یا فاعل کا تقاضا کرے گا یا پھر مفعول کا تقاضا کرے گا۔ مفعول کے تقاضا کرنے کی چوتھی صورت بیان ہوئی تھی، وفی الفاعلیت او فی الفاعلیت والمفعولیت مختلفین میں، جیسے ضرب تو و اکرم تو زیدن اور ضرب تو و اکرمانی زیدن، اس میں ضرب تو دونوں جگہ پر مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو فعل ثانی کو جب آپ عمل دیں تو فعل اول یا تو فاعل کا تقاضا کرے گا یا مفعول کا تقاضا کرے گا۔ اگر فعل ثانی فاعل کا تقاضا کرے تو اس میں دو اختلاف ہیں۔ ایک اختلاف امام کسائی کے ساتھ ہے اور ایک اختلاف امام فرا کے ساتھ ہے۔ پہلا اختلاف امام کسائی اور جمہور بصریوں کا ہے، اور دوسرا اختلاف جمہور بصریوں اور امام فرا کا ہے۔ جمہور بصری حضرات یہ فرماتے ہیں کہ فعل اول میں فاعل کی ضمیر نکالیں گے، جب فعل ثانی کو عمل دیں گے تو فعل اول میں ازمرت الفاعل فی الاول، فعل اول میں فاعل کی ضمیر نکالیں گے، یعنی فاعل جو ہوگا وہ اس میں ظاہر یہ ضمیر ہوگا اور وہ اعلی وفق ظاہر ہوگا، یعنی بعد میں جو آنے والا اس میں ظاہر ہے اس کے مطابق آئے گا۔ اگر بعد والا اس میں ظاہر مفرد ہے تو ضمیر بھی مفرد کی ہوگی، تثنیہ جمع ہے تو ضمیر بھی تثنیہ جمع کی ہوگی، اور اگر بعد والا فاعل ہے
مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر کی ہوگی، اور اگر وہ مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث کی ہوگی۔ تو جو ضمیر لائیں گے وہ ضمیر فاعل کی بعد والے اسم ظاہر کے موافق آئے گی۔ ازمرت الفاعل فی الاول علی وفق ظاہر خلافا للکسائی، یہ امام کسائی کا اختلاف ہے۔ دون الحذف، کہ فاعل کو حذف نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر فاعل کو حذف کرتے ہیں تو فاعل کلام میں ایک عمدہ چیز ہے اور عمدہ کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ فاعل کی ضمیر نہیں نکالیں گے بلکہ فاعل کو حذف کریں گے، اس لیے کہ اگر فاعل کی ضمیر نکالتے ہیں تو وہ ضمیر جاتی ہے بعد والے اسم ظاہر کی طرف جا رہی ہے، اور اس صورت میں خرابی یہ لازم آئے گی کہ مرجع پہلے ہوگا بعد میں ہوگا، ضمیر پہلے آئے گی۔ حالانکہ ضمیر بعد میں ہوتی ہے، مرجع پہلے ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اضمار قبل ذکر، یعنی مرجع ذکر کرنے سے پہلے پہلے اس کی طرف ضمیر راجع ہونا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے امام کسائی کہتے ہیں کہ فاعل کو حذف کر دیا جائے گا، لیکن جمہور بصریوں کے نزدیک فاعل کو حذف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فاعل کلام میں عمدہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ضمیر پہلے آ جائے گی، مرجع بعد میں ہوگا، اور یہ بصریوں کے نزدیک ایک فاعل کے اندر جو کہ کلام میں عمدہ ہے اس میں اضمار قبل ذکر جائز ہے، جس طرح کہ پیچھے اس کی مثال بھی گزری تھی فاعل کی تعریف میں، مرفوعات کے اس میں بیس میں فاعل کی تعریف میں یہ مثال گزری تھی، جازا ضربا غلامہ زیدن، اس میں غلاموں کی ہو ضمیر بعد والے زیدن کی طرف راجع تھی، کیونکہ یہ صرف وقتی طور پر مؤخر ہوتا ہے، حقیقتاً مقدم ہوتا ہے۔ تو عمدہ کے اندر میں اضمار قبل ذکر جائز ہے، لہذا بصریوں کے نزدیک اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے تو اس کے لیے فاعل کی ضمیر لگائیں گے، اور دوسرا جو اسم ہوگا فعل ہوگا اس کو عمل دے کر اسم ظاہر کو اس کا معمول قرار دیا جائے گا۔ دوسرا اختلاف ہے جازا خلافا للفرا، امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اختلاف ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ جب آپ فعل ثانی کو عمل دیں اور فعل اول فاعل کا تقاضا کریں، یعنی فعل اول کا مفعول موجود ہو، اس کو فاعل کی ضرورت ہو، تو اس صورت میں امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فعل ثانی کو عمل دینا ہی سرے سے جائز نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں فعل اول کو عمل دینا ضروری ہے، یعنی بعد والا جو اس میں ظاہر ہوگا اس کو فعل اول کا مفعول قرار دینا ضروری ہے، فعل اول کا فاعل قرار دینا ضروری ہے، مفعول نہیں، فعل اول کا فاعل قرار دینا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ فعل اول کو عمل نہیں دیں گے بلکہ فعل ثانی کو عمل دیں گے تو فعل اول میں دو صورتیں بنیں گی، یا تو ضمیر نکالنی پڑے گی اور اضمار قبل ذکر والی خرابی لازم آئے گی جیسے امام کسائی کہتے ہیں، اور یا پھر حذف کرنا پڑے گا فاعل کو اور اس کی خرابی لازم آئے گی جیسے کہ بصری کہتے ہیں کہ حذف نہیں کر سکتے اس لیے کہ فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، تو حذف کریں تو بھی خرابی ہے، ذکر کریں یعنی اس میں فاعل کو ضمیر نکالیں تو بھی خرابی ہے، لہذا دونوں چونکہ صورتوں میں خرابی لازم آتی ہے، اس لیے اس صورت میں فعل ثانی کو عمل دینا سرے سے جائز ہی نہیں، لیکن جمہور کے نزدیک جائز ہے۔ جازا خلاف للفرا کا مطلب یہ ہوگا کہ جازا اعمال الثانی خلاف للفرا ہے، دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے برخلاف امام فرا کے، ان کے نزدیک عمل دینا جائز نہیں۔ تو بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو جب آپ عمل دیں تو فعل اول اگر فاعل کا تقاضا کرے تو اس میں دو طرح کے اختلافات ہیں، ایک اختلاف امام کسائی کے ساتھ ہے اور دوسرا اختلاف امام فرا کے ساتھ ہے۔ امام فرا کے ساتھ اختلاف اس صورت میں ہے کہ اس صورت میں جب فعل اول فاعل کا تقاضا کرے تو دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، جمہور بصریوں کے نزدیک جائز ہے، اور جب دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے تو پھر اختلاف امام کسائی کے ساتھ آئے گا کہ فعل اول میں ضمیر نکالیں گے یا فعل اول کے فاعل کو حذف کریں گے۔ امام کسائی ضمیر دینے کے نکالنے کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں حذف کیا جائے گا، اور جمہور کے نزدیک حذف جائز نہیں ہے، ضمیر نکالی جائے گی۔ فَإِنْ عَمَلْتَ ثَانِي، اگر آپ نے فعل ثانی کو عمل دیا، ازمرت الفاعل فی الاول، اور فعل اول فاعل کا اگر تقاضا کریں تو اس میں آپ فعل اول کے لیے فاعل کی ضمیر نکالیں گے، اعلی وفق کے ظاہر، اس میں ظاہر کے مطابق آئے گی وہ ضمیر، دون الحذف، حذف نہیں کریں گے،
خلافاً للکسائی، برخلاف امام کسائی کے. وجازہ، اور یہ دوسرے فعل کو عمل دینا جبکہ فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہو جائز ہے. خلافاً للفراء، برخلاف امام فراء کے کہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے. وحذفت المفعول ان استغنی عنہ، دوسری صورت کہ اگر آپ بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو عمل دیں اور فعل اول مفعول کا تقاضا کر رہا ہو، تو اس میں پھر مفعول چونکہ کلام میں فضلہ ہوتا ہے، ایک زائد چیز ہوتی ہے اور اس کو حذف کرنا جائز ہے، لہذا اگر مفعول کا تقاضا کرے تو حذفت المفعول ان استغنی عنہ، تو دیکھا جائے گا کہ وہ فعل افعال قلوب میں سے ہے یا نہیں. اگر وہ فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا مفعول ایک زائد چیز ہے، اس کو کلام سے حذف کرنا بھی جائز ہے، ذکر کرنا بھی جائز ہے، لہذا بصری کے نزدیک مفعول کو حذف کر دیا جائے گا. حذفت المفعول ان استغنی عنہ، اگر اس کی ضرورت نہ ہو مفعول کی تو مفعول کو آپ حذف کر دیں گے. لیکن اگر فعل اول افعال قلوب میں سے ہے اور افعال قلوب کے چونکہ دونوں مفعول مبتدا خبر کی طرح ہوتے ہیں، ان کو حذف کرنا، ایک کو ذکر کرنا دوسرے کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا. اس لیے وَإِلَّا أَظْهَرْتَ، تو مفعول ثانی کو فعل اول کے مفعول کو آپ کو حذف کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ذکر کرنا ضروری ہے. جیسے حسبنی منطلقاً، حسبنی و حسبت زیداً منطلقاً، اس میں منطلقاً کے اندر تنازع ہے، تو حسبت کو عمل دیا بصریوں کے مذہب کے مطابق، لہذا حسبت کا فاعل موجود تھا، اس کو منطلقاً کو حسبت کا مفعول ثانی بنا لیا. زیداً مفعول اول ہے اور منطلقاً اس کا مفعول ثانی. اور حاسب نہیں چاہتا تھا کہ نون بکا یازمیر متکلم، یہ میرا مفعول اول موجود ہے، تو آپ زیداً کو اس کا منطلقاً کو میرا مفعول ثانی بناؤ، اور حاسبانی کے اندر ضمیر فاعل کی موجود ہوگی. تو ہم نے بصریوں کے مذہب کے مطابق اس کے فعل ثانی کو عمل دیا کہ منطلقاً کو حسب تو مفعول ثانی بنا دیا. تو کوفیوں اس میں پہلے فعل کو دیکھا تو پہلا فعل چونکہ حسب افعال قلوب میں سے، لہذا اس کے مفعول کو حذف کرنا تو جائز نہیں ہے، لہذا اس کے لیے مفعول ثانی کو ظاہر کر دیا اور عبارت بن گئی حسب نہیں منطلقاً وحسبت زیداً منطلقاً. وحذفت المفعول ان استغنی عنہ، اور مفعول کو آپ حذف کریں گے اگر آپ کو اس سے استغنا کرنا جائز ہو. وَإِلَّا، اور اگر استغنا کرنا جائز نہ ہو، اظہرتا، تو آپ مفعول کو ظاہر کریں گے. وَإِنْ عَمَلْتَ الْأَوَّلَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الثَّانِي وَالْمَفْعُولَ عَلَى الْمُخْتَارِ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ. یہ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کوفیوں کے مذہب کے مطابق تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کوفیوں کے مذہب کے مطابق فعل اول کو عمل دیں، یعنی بعد والے اسم ظاہر کو فعل اول کا معمول قرار دیں، تو ظاہر ہے فعل ثانی جو ہوگا وہ وہی دو صورتیں ہوں گی، یا تو فاعل کا تقاضا کرے گا یا پھر مفعول کا تقاضا کرے گا. اگر فاعل کا تقاضا کرے تو ازمرتا الفاعل فی الثانی، تو آپ فعل ثانی کے لیے فاعل کی ضمیر نکالیں گے، اور وہ ضمیر جو ہے وہ ما قبل ہے جو اس میں ظاہر ہوگا اس کا فعل اول کا معمول، اس کی طرف راجع ہوگی. ازمرت الفاعل فی الثانی، تو فعل ثانی کے لیے فاعل کی ضمیر نکالیں گے، اور اگر وہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو پھر اس میں بصریوں اور کوفیوں دونوں کا مختار مذہب یہی ہے کہ مفعول کے لیے بھی ضمیر نکالیں گے. والمفعول علی المختار، مفعول کے لیے بھی بصریوں کوفیوں دونوں کے نزدیک مختار مذہب کے مطابق اس کے لیے ضمیر نکالیں گے. البتہ الا ان یمنع مانع، ہاں اگر کوئی وہاں ایسا معنی موجود ہو کہ جو مفعول کی ضمیر نکالنے نہ دے، جس کے ہوتے ہوئے مفعول کی اگر ضمیر نکالیں تو کوئی خرابی کلام میں پیش آتی ہو، تو اس صورت میں پھر
آپ مفعول کو حذف کر دیں گے، یہ ذکر کریں گے، مفعول کے لیے ضمیر نکالنا جائز نہیں ہوگا۔ والمفعولا علی المختار، اور مفعول کے لیے بھی ضمیر نکالیں گے مختار مذہب کے مطابق، الا ان یمنع مانع، ہاں اگر کوئی معنی موجود ہو فتوزرا، تو وہاں آپ پھر مفعول ثانی کو فعل ثانی کے مفعول کو ظاہر کریں گے۔ اس کی مثال یہ عبارت ہے کہ حاسبنی و حاسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا، اس میں یہ دیکھیں نیچے عبارت ہے، یہ ہے حاسبنی و حاسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا، اس میں اس لفظ منطلقا کے اندر تنازع ہوا، تو بصریوں کوفیوں کے مذہب کے مطابق یہ جو پہلا فعل ہے حاسبنی، اس کو معمول بنا دیا کوفیوں کے مذہب کے مطابق۔ تو اس حاسبہ کے لیے دو صورتیں تھیں، ایک صورت یہ کی کہ اس کے مفعول کو حذف کر دیں، اور دوسری صورت یہ کہ اس کے مفعول کے لیے ضمیر نکالیں۔ حذف نہیں کر سکتے اس لیے کہ فعل افعال قلوب میں سے، اور افعال قلوب کے مفعول کو حذف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب آگے ایک ہی صورت تھی کہ آپ ضمیر نکالیں۔ اگر ہم یہاں اس کے لیے ضمیر نکالتے ہیں تو وہ ایاہما تثنیہ کی ضمیر نکالیں گے، یا پھر ایاہ مفرد کی ضمیر نکالیں گے۔ اگر مفرد کی ضمیر نکالتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ جو پہلا مفعول ہے ہما، اس کے اور دوسرے مفعول ایاہ، اس کے درمیان مطابقت نہیں رہے گی، کیونکہ ہما تثنیہ کا ہے اور ایاہ مفرد کی ضمیر ہے۔ اور اگر مفرد کی ضمیر نکالتے یہ ہوگا، اور اگر تثنیہ کی ضمیر نکالتے ہیں تو پھر یہ اس میں ظاہر جو ہے اس کے اور اس کے درمیان مطابقت نہیں رہتی، کیونکہ مرجع مفرد ہے اور ضمیر تثنیہ کی ہے۔ اگر تثنیہ کی نکالتے ہیں تو پھر یہ خرابی لازم آتی ہے، اور اگر مفرد کی نکالتے ہیں تو مفعولوں کے درمیان مطابقت نہیں رہتی، اس لیے ضمیر نکالنا بھی جائز نہیں ہے۔ جب ضمیر نکالنا جائز نہیں ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ مفعول ثانی کیا کہتے ہیں اس کو، مفعول ثانی کے فعل ثانی کے مفعول کو ذکر کریں گے، اور عبارت یوں بن جائے گی حاسبانی و حاسبتہما منطلقین، یہ منطلقین جو ہے یہ مفعول ثانی ظاہر ہو گیا۔ حاسب تو فعل ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، ہما اس کا مفعول اول ہے، اور یہ مفعول ثانی ہے منطلقین، الزیدان منطلقن، اور منطلقن کو یہ حاسبنی کا مفعول بنا دیا ہے، مفعول ثانی بنایا، نون وقاع یا ضمیر متکلم مفعول اول تھی اس کا۔ وقول امرؤ القیس، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کوفیوں کے مذہب کی دلیل ذکر کر کے اس کا رد کر رہے ہیں۔ کوفی حضرات نے اپنے مسلک کے اوپر یہ دلیل پیش کی تھی کہ ہمارا جو قول ہے کہ فعل ثانی کو فعل اول کو عمل دیں گے، اور فعل ثانی کے لیے ضمیر نکالیں گے یا جو کچھ کریں گے وہ آگے تفسیر جو پیچھے گزر گی، لیکن عمل جو دیں گے اس میں ظاہر کو وہ اس میں فعل اول کو عمل دیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے، یہ امراء القیس کا شعر ہے، کفانی ولم اطلب قلیل من المال، اس میں یہ کفا فعل ہے اور لم اطلب فعل ہے، ان کے بعد یہ قلیل اس میں ظاہر ہے، اس میں قلیل میں تنازع ہے۔ لم اطلب کہتا ہے کہ اس قلیل کو میرا مفعول بنا دو، ضمیر کی واحد متکلم کی ضمیر میرا فاعل موجود ہے، مفعول کی ضرورت ہے تو اس کو قلیلاً کر دو۔ اور کفا کہتا ہے کہ نون وقاع یا ضمیر متکلم مفعول اول موجود ہے، مجھے فاعل کی ضرورت ہے تو قلیلاً کو میرا فاعل بنا دو۔ امراء القیس صاحب نے کیا کیا کہ کفا کو عمل دیا، قلیل ان کو اس کا فاعل بنا دیا، اور لم اطلب کے لیے مفعول کی ضمیر ذکر کر دی، اس لیے کہ یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کی ضمیر ہوگی ہے، تو عبارت ہوگی کفانی قلیل من المال ولم اطلب ہو۔ اب دیکھیں امراء القیس جیسا
عرب کا فصیح ترین شاعر ہے، وہ جب فعل اول کو عمل دے رہا ہے تنازع فعلان کی صورت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل اول کو عمل دینا مختار ہے۔ اگر یہ مختار نہ ہوتا تو اتنا بڑا شاعر وہ اس صورت کو اختیار نہ کرتا۔ وقول امرؤ القیس، اب ماتن رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ امرؤ القیس کا جو شعر ہے کفانی ولم اطلب قلیل من المال لیس منہ، یہ تنازع فعلان کی بیس میں شامل نہیں ہے۔ لفساد المعنی کیجیے کہ اگر آپ اس کو تنازع فعلان کی بیس میں شامل قرار دیتے ہیں تو پھر اس سے معنی غلط ہوتا ہے۔ اب معنی غلط کیسے ہوگا؟ معنی غلط ایسے ہوگا کہ دیکھیں اس کا جو پہلا فقرہ ہے وہ یہ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے، فلو انا ما اسعى لادنى معیشۃ کفانی ولم اطلب قلیل من المال، اس شعر میں لو یہ الفاظ شرط میں سے ہے، لو الفاظ شرط میں سے، اور اس کا قانون یہ ہے کہ یہ آتا ہے ایک چیز کی نفی کو دوسری چیز کی وجہ سے ثابت کرنے کے لیے، کہ فلان چیز منفی تھی یعنی شرط منفی تھی تو لہذا جزا منفی ہوگی۔ جیسے لو زرتنی اکرم کا، اگر آپ میرے پاس آتے میں آپ کا اکرام کرتا، چونکہ آپ میرے پاس نہیں آئے لہذا میں نے آپ کا اکرام نہیں کیا۔ تو لو اس بات کے لیے آیا کہ اکرام اس لیے نہیں ہوا کہ آپ آئے نہیں ہیں، اگر آپ آتے تو اکرام ہو جاتا۔ تو لو کے بعد اگر مثبت ہو شرط اور جزا تو یہ ان کو منفی کر دیتا ہے۔ جیسے لو اتیتنی لاکرمتو کا، لو زرتنی لاکرمتو کا، دونوں مثبت تھے تو دونوں کو منفی کر دیا، آپ نہیں آئے لہذا اکرام نہیں ہوا۔ اور اگر اس کے بعد منفی ہوں شرط و جزا منفی ہوں لفظوں میں تو دونوں کو مثبت کر دیتا ہے۔ لو لم تأتنی لم اکرم کا، یہ دونوں منفی ہے، اگر آپ میرے پاس نہ آئے ہوتے میں نے آپ کا اکرام نہ کیا ہوتا، لیکن چونکہ آپ آئے اس لیے آپ کا اکرام کیا ہے میں نے، تو مثبت تھا لو نے دونوں کو، منفی تھا لو نے دونوں کو مثبت کر دیا۔ اور اگر ایک مثبت ایک منفی ہو تو جو مثبت ہو اس کو منفی کر دے گا، جو منفی ہو اس کو مثبت کر دیتا۔ لو لم تزرنی اکرم کا، اس میں لم تزرنی منفی ہے اور اکرم کا جزا مثبت ہے، تو لو اس کو جزا کو منفی کر دے گا اور شرط کو مثبت بنا دے گا۔ یہ لو کا قاعدہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، لو کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کی جو جزا ہے، جزا کے اوپر جو لفظ معطوف ہوگا، جو حکم جزا کا ہوگا وہی معطوف کا بھی حکم ہوگا۔ اب یعنی اگر جزا مثبت تھی لو نے منفی کی تو اگر اس کے اوپر عطف کا ہونے والا اسم بھی منفی ہو تو اس کو بھی مثبت بنا دے گا، اور اگر وہ مثبت ہو تو اس کو منفی کر دے گا۔ اب اس قانون کے مطابق یہ شعر دیکھیں ہم تو فلو انما اسا لادنا معیشت، یہ لو کی شرط ہے اور کفانی یہ اس کی جزا ہے، دونوں مثبت ہیں، انما اسا بھی مثبت ہے اور کفانی بھی مثبت ہے، لہذا لو نے قاعدے کے مطابق ان دونوں کو منفی کر دیا۔ مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں کوشش کرتا تھوڑی معیشت کے لیے تو وہ میرے لیے کافی ہو جاتی، لیکن میں نے کوشش نہیں کی اس لیے کہ میرے لیے کافی نہیں تھی، میرے لیے کافی نہیں تھی اس لیے میں نے کوشش نہیں کی، لہذا اس نے جزا کفانی کو بھی منفی کر دیا اور انما اسالاتنا معیشت جو مثبت تھی اس کو بھی منفی کر دیا۔ اب کفانی فعل کے اوپر ہے، جزا کے اوپر لم اطلب کا عطف ہے اور یہ لم اطلب منفی ہے، تو جزا یہ لو کا قاعدہ یہ تھا اس کے مطابق یہ منفی مثبت ہو جائے گا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ میرے لیے تھوڑی معیشت کافی نہیں تھی اس لیے میں نے اس کی کوشش نہیں کی، وہ اطلب قلیلا من المال، اور میں تھوڑا مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
یہ دونوں مفہوموں کو متضاد بنا دے گا، اور یہ تضاد اسی صورت میں آئے گا کہ جب آپ اس شعر کو تنازع فعلان کی بیس میں لے کر آئیں گے، اور اگر آپ تنازع فعلان کی بیس میں نہیں لے کر آئیں گے تو اس صورت میں اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ اور بصری حضرات اس کو تنازع فعلان کی بیس سے خارج کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں قلیل من المال تو کفا کا فاعل ہے، اور لم اطلب کا مفعول محذوف ہے، اور وہ ہے لم اطلب المجد المؤصلہ، وہ دوسرے اگلے آنے والے شعر کے اندر ہے، لہذا دونوں کا مفعول الگ الگ ہے، لہذا تنازع ہے ہی نہیں کسی قسم کا۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں، وَإِنْ عَمَلْتَ الْأَوَّلَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ، اور اگر آپ پہلے فعل کو عمل دیں، نہیں اس سے پیچھے ہے، فَإِنْ عَمَلْتَ الثَّانِي، اگر آپ مفعول ثانی فعل ثانی کو عمل دیں، أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ، تو پہلے میں فاعل کی ضمیر نکالیں گے، اعلیٰ وقف کے ظاہر، اس میں ظاہر کے موافق ہوگی، دون الحذف، فاعل کو حذف نہیں کریں گے، برخلاف امام کسائی کے کہ وہ حذف کر دیتے ہیں، وجازہ، اور دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے، خلاف للفرا، برخلاف امام فرا کے کہ امام فرا کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں ایک بات یہ اور یاد رکھیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام فرا کا جو مسلک بیان کیا ہے کہ جب فعل ثانی کو عمل دیں اور فعل اول فاعل کا تقاضا کرے تو امام فرا کے نزدیک فعل ثانی کو عمل دینا ہی جائز نہیں ہے۔ یہ جو قول نقل کیا ہے انہوں نے، یہ امام فرا کا مشہور قول نہیں ہے۔ امام فرا کا جو مشہور قول ہے وہ دو ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جو بعد والا اس میں ظاہر ہے بیک وقت دونوں فعلوں کو اس میں عمل دیں گے، اور وہ بیک وقت دونوں کا کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، فعل ثانی کا بھی معمول ہوگا اور فعل اول کا بھی معمول ہوگا، ایک قول یہ ہے ان کا۔ اور دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ جیسے بصری حضرات کہتے ہیں کہ فاعل کو حذف نہیں کریں گے بلکہ اس کے لیے ضمیر نکالیں گے، لیکن ضمیر ہوگی وہ اس میں ظاہر کے بھی بعد آئے گی، جیسے ضربنی و اکرم تو زیدن ہوا، یہ ہوا جو ہے وہ ضرب کا فاعل ہوگی، وحذفت المفعول، اور آپ مفعول کو حذف کریں گے، ان استغنیا عنہ، اگر اس سے استغنا کی گنجائش ہو تو، وَإِلَّا أَظْهَرْتَ، ورنہ آپ اس کو ظاہر کر دیں گے، وَإِنْ عَمَلْتَ الْأَوَّلَ، اگر آپ فعل اول کو عمل دیں تو أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الثَّانِي، دوسرے مفعول فعل میں فاعل کو ضمیر نکالیں گے، والمفعول، اور مفعول کی بھی ضمیر نکالیں گے، علی المختار، مختار قول کے مطابق، الا ان یمنع مانع، ہاں اگر اس سے کوئی مانع موجود ہو تو فتظہرو، تو پھر اس کی آپ ضمیر ظاہر کریں گے۔ قول امرؤ القیس، اور امرؤ القیس کا یہ شعر، کفانی کافی ہے میرے لیے، ولم اطلب، اور میں نہیں طلب کرتا، قلیل من المال، تھوڑا سا مال، تھوڑا سا مال میرے لیے کافی ہے، اور مطلب میں طلب نہیں کرتا، لیس منو، یہ افعال اس میں سے تنازع فعلان میں سے نہیں ہے، لفساد المعنی، اس لیے کہ اس طرح سے معنی فاسد ہو جاتا ہے۔